غزوہ احد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جوانمردی اور قوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہراول دستے میں شامل رہے۔ جب مسلمانوں کو تیر اندازوں کی خوفناک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی اور صحابہ کرام میں سے بعض کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سر پڑ گئے، ان کی صفیں اٹھل پھٹل ہو گئی، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے خوب جام کر لڑائی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت گھاٹی میں پہنچا دیا۔ اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، اپنی ڈھال میں پانی بھر لیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خون دھویا گیا اور سر پر بھی پانی ڈالا گیا۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خون کا بہاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو مسلمانوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ مشرکین آئندہ کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا، مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلوں میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہو تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر ہو اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہو تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں فوری طور پر مدینہ پہنچ کر ان سے دو ہاتھ کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور ان کا رخ مکہ کی جانب ہے۔ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی ازدواجی زندگی بڑی پرسکون تھی۔ اس گھرانے میں سادگی، تقوی، اللہ کا عز و جلال سے تعلق اور اس کا خوف پایا جاتا تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر تھا۔ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما سے کوئی بات ہو گئی تو مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اتر جانے کی وجہ سے ان کی پشت پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے داماد کے جسم سے بڑی محبت سے مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو تراب اٹھ کر بیٹھ ہو، اور ایک روایت میں ہے، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ اسی کو اپنا پسندیدہ ترین نام قرار دے دیا۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ دشمن پورے عرب سے 10,000 کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے دفاع کے لیے خندق کھودی۔ ہر چند خندق خاصی چوڑی تھی اور اسے پار کرنا آسان کام نہ تھا، مگر عمرو بن عبدود اور علقمہ بن ابو جہل
तंग जगह से खंदक को अबूर करने में कामयाब हो गए। अम्र अरब का माना हुआ शहसवार और बड़ा बहादुर था। उसने खंदक अबूर करके मुसलमानों को ललकारा। वो उनसे कह रहा था, कोई है जो मेरा मुकाबला करे? अरे वो तुम्हारी जन्नत कहाँ गई जिसके बारे में तुम्हारा दावा है कि तुम में जो कत्ल हो जाएगा वो उसमें दाखिल होगा। मेरे मुकाबले में कोई शख्स भिजवाते क्यों नहीं? इस मौके पर सैयदना अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दीजिए, मैं उसका मुकाबला करता हूँ। इरशाद फरमाया, बैठ जाओ। अमर बिन अब्दिवूद ने फिर मुसलमानों को ललकारा और उनको दावते मुबारजत दी। सैयदना अली रजी अल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए और इजाजत तलब की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अम्र है। सैयदना अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरे अज़्म के साथ अर्ज किया, भले अम्र ही हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमा दी। सैयदना अली रजी अल्लाहु अन्हु इजाजत मिलते ही मदीने कारजार में उतर गए। अम्र ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, अली बिन अबू तालिब। अम्र बोला, भतीजे, तुम्हारे चाचाओं में तुमसे उम्र में कहीं बड़े लोग मौजूद हैं, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता। सैयदना अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे चैलेंज देते हुए फरमाया, मगर मैं तुम्हें कत्ल करना पसंद करता हूँ। अम्र सुनकर सख्त गजबनाक हुआ। उसके वहम व गुमान में भी न था कि कोई उसे लड़ाई का चैलेंज दे सकता है। वो तैश में आकर घोड़े से कूदा, उसकी कूंचें काटी, उसके चेहरे पर मारा और सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दूबदू आ गया। वाकई वो बहुत बहादुर और शाहजोर था। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार किया। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाहु का पल्ला भारी हो गया। इन्होंने उसे ज़ेर कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की फतह व नुसरत की दुआएं मांग रहे थे। मुसलमानों ने खुशी से नारे तकबीर बुलंद किया। जब गिरद छुटी तो अरब का माना हुआ बहादुर सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथों ज़बा हो चुका था। उसके साथ खंदक पर पार करके आने वाले मुशरिक भाग कर खंदक पार चले गए। वो इस कदर मारूब थे कि रमा बिन अबू जहल ने भागते हुए अपना नेज़ा भी वहीं छोड़ गया। खैबर की बस्ती मदीना तैयबा से शिमाल की जानिब 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। यहूदी मदीना से निकलकर उसी बस्ती में आ बसे थे। यहाँ उनके किले थे। इन्होंने साजिशों का मैदान गर्म कर रखा था। 7 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा के साथ खैबर का रुख फरमाया। जब वहां पहुंचे तो इरशाद फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हर एक की आरजू थी कि झंडा उसी अता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली बिन अबू तालिब कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उनकी आंख में तकलीफ है। इरशाद फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो यूं शिफायाब हो गए गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर उन्हें झंडा अता फरमाया। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे उस वक्त तक लड़ता रहूँगा हत्ता कि वो हमारे जैसे हो जाएं। इरशाद फरमाया, इत्मीनान से जाओ यहाँ तक कि उनके मैदान में जा उतरो। फिर उन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में अल्लाह के जो हुकूक उन पर वाजिब होते हैं उनसे उन्हें आगाह करो। वल्लाह, अगर तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला एक आदमी को भी हिदायत अता कर दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने झंडा हाथ में ले लिया और तेजी के साथ मैदान की तरफ लपके
ان کا رخ قلعہ نعیم کی طرف تھا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محلِ وقوع کی نزاکت اور فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت سے رکھتا تھا، اور یہی مرہب نامی اس شاذور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے، یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے لیڈر مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرہب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ نے یوں بیان ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرہب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ آگے بڑھا اور کہا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربے کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عامر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور صدا بلند کی، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش شہ سوار ہوں اور جنگجو۔ دونوں بہادر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ مرہب کی تلوار سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں جا چبھی اور سیدنا عامر رضی اللہ عنہ نے اس پر نیچے سے وار کیا، مگر آپ کی تلوار اتنی چھوٹی تھی کہ وار مرہب کو لگنے کی بجائے انہی کے گھٹنے پر آ لگی۔ وار اتنا سخت تھا کہ بعد میں اسی وار کی وجہ سے سیدنا عامر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھا کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، ان جیسا کوئی کم ہی عرب کی زمین پر آیا ہوگا۔ سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد مرہب کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ سیدنا سلمہ بن اکوا کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار کہے، میں وہ آدمی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کا شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر کے دوں گا۔ اس کے بعد مرہب کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ مرہب وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوا۔ جنگ کے دوران سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہودیوں کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کے چھوٹے سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہودی نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوں گے۔ اس کے بعد مرہب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے باہر نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ اس کے بعد اس چیلنج پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ قتل کرے گا۔ چنانچہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی زبان اقدس سے نکلنے والے ہر بات کو برحق سمجھتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعے سے ملتا ہے۔ حتیب بن ابی بطلہ رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی تھے، انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس بدری صحابی نے ایک مناسب معاوضہ دے کر قریش کی ایک لونڈی کو یہ خط مکہ لے جانے پر آمادہ کیا اور اس کے ہاتھ مکہ روانہ کر دیا۔ واضح ہو کہ انہوں نے یہ خط کسی بد نیتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس لیے ارسال کیا تھا کہ
اس کے بدلے مکہ کے قریش ان کے اہل خانہ کے ساتھ مناسب رویہ رکھے، کیونکہ ان کے اہل خانہ قریش کے رحم و کرم پر تھے اور وہ کسی بھی وقت انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کی اطلاع بظاہر وحی کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، مقداد زبیر اور ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ روضہ خاک پہنچے، وہاں ایک نشین عورت ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام ایک رقیہ ہے، وہ ہر حال میں اس سے واپس لے لو۔ یہ تمام حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہو گئے، وہاں پہنچ کر اس عورت کو گرفتار کر لیا، اس کے کجاوے کی تلاش لی گئی لیکن خط نہ ملا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ جب تلاشی کے باوجود کچھ نہ ملا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہم جھوٹے ہیں، تم خط نکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کر تمہاری تلاش لیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی، اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے اپنے بالوں کی چوٹی کھول کر خط ان کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرات خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ وہ اپنے چچیرے بھائی اور داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بے حد خوش اور راضی تھے۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے اونٹ لانے کی غرض سے یمن بھیجا۔ آپ وہاں سے اونٹ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے اور باقی اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باقی 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح اس موقع پر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ بلا شبہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اعزاز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ جس شخصیات کو غسل دینے اور قبر میں اتارنے کا شرف حاصل ہوا ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع دن ہی سے وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے رہے۔ مرتدین کی طرف سے مدینہ پر یورش کا خطرہ پیدا ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کو بھی مدینہ کی بیرون شہر سے آنے والے راستوں کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ وہ ان کے دور میں مشیر خاص تھے۔ ملکی مسائل میں خلیفہ وقت کو ان کا مکمل تعاون حاصل رہا۔ یہ سلسلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد عزت کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت فاروقی میں ایک مصلح اور اعلیٰ مشیر کا کردار ادا کیا۔ اس سلسلے کے متعدد واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بارضا و رغبت اپنا حصہ وصول کرتے رہے۔ باہمی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ خلافت عثمانی میں بھی حسب سابق انہوں نے خلیفہ وقت کے ساتھ اپنی بھرپور تعاون کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی امامت میں نمازیں ادا کی، ملکی مسائل و مہمات میں صاحب درست مشورے دیے، ان کی طرف سے بیت المال کے وظائف اور مال غنیمت کے حصے وصول کیے۔ انہوں نے کسی بھی موقع پر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے ہر مجلس میں اور ہر موقع پر ان کی تعریف کی اور ان کی طرف دستے تعاون بڑھائے۔
جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی تو اسے ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ باغیوں نے جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر یعنی گھر کا محاصرہ کر لیا تو اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت اور معاونت پر مامور کیا۔ یہ دونوں صاحبزادے شمشیر بکف ہو کر ان کے دروازے پر پہرا دیتے رہے اور باغیوں کو اندر جانے نہ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جن حالات میں خلافت سنبھالی وہ بڑا کٹھن اور مشکل ترین وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے باغی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد جن میں اہل حال و عقد بھی تھے، ان سب کی پرزور اپیل پر وہ خلافت سنبھالنے پر آمادہ ہوئے، ورنہ وہ خلافت کے خواہش مند نہ تھے۔ چنانچہ مورخین نے ان کا وہ خطبہ ہم تک پہنچایا ہے جو انہوں نے پہلے دن منبر پر ارشاد فرمایا۔ ان کے الفاظ تھے: حضرات، میں علی اعلان کرتا ہوں کہ یہ خلافت تمہارا حق ہے، جس کے سپرد تم کرو، اس کے سوا کسی اور کو اس پر حق نہیں ہوگا۔